أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. یہ ترجمہ پڑھ دو جی. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں جیسے کوئی شخص کنارے پر ہو، پھر اگر اس کو کوئی بھلائی پہنچ گئی تو اس کی وجہ سے مطمئن ہو گیا، اور اگر کچھ آزمائش آ گئی تو اپنے چہرے کے بل پلٹ گیا، وہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے تباہ ہو گیا۔ یہ کھلی ہوئی تباہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف طرف کو کہتے ہیں، کسی چیز کے کنارے کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع حروف اور احرف ہوتی ہے۔ نحو میں بھی اسم فعل اور حرف کو حرف اسی لیے کہتے ہیں لوقوعہ فی الکلام طرفا، اس کے کلام میں طرف میں واقع ہونے کی وجہ سے۔ اذ لیس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند الیہ، اس لیے کہ وہ مقصود بالذات نہیں ہوتا مسند الیہ کی طرح۔ یعنی جیسے نحو میں حرف مسند الیہ سے یکسو واقع ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی عبادت کرتا ہے ایک طرف ہو کر کے۔ تو حرف، حروف، احرف۔ اصاب یصیب اصابتا باب افعال، اقام یقیم اقامتا، ادام یدیم ادامتا، طمأن یطمئن طمأنتا، رباعی مجرد اس کو رباعی مزید فی میں لے گئے، اطمأن یطمئن اطمئنانا، باب افعلان، فتنة فتن، قلب باب انفعال انقلب، خسر سمع یخسر، الخسران غفران سبحان کفران کی طرح مصدر ہے خسر یخسر سے۔ من الناس خبر مقدم، من موصولہ، یعبد فعل فاعل، اندر ضمیر من کی طرف لوٹ رہی ہے، اللہ منصوب علی التعظیم، حرف علی حرف متعلق یعبد، یعبد فعل فاعل مفعول المتعلق سے مل کر کے صلہ موصول صلہ مل کر کے مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر خبر مقدم جملہ اسمیہ، فعاطف ان حرف شرط، اصابہ خیر فعل مفعول فاعل، جملہ فعلیہ شرط، اطمأن به فعل فاعل متعلق، جزا جملہ فعلیہ، شرط جزا جملہ شرطیہ جزائیہ، واو عاطفہ ان اصابته فتنة، ان حرف شرط فعل مفعول فاعل جملہ فعلیہ شرط، انقلب على وجهه فعل فاعل متعلق جملہ فعلیہ شرط، جواب شرط، شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ، خسر الدنیا والآخرہ استئنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں، فعل فاعل
الدنیا والآخرہ معطوف معطوف علیہ مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ. ذالک هو الخسران المبین، ذالک مبتدا، ہوا ضمیر منفصل مبتدا، الخسران موصوف، المبین صفت، موصوف صفت مل کر کے خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ، خبر ذالک مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ. خسر الدنیا والآخرہ حال بھی بنا سکتے ہیں، انقلب کے اندر ضمیر ذوالحال بنا دیں گے. انقلب فعل اندر ضمیر ہے وہ ذوالحال، اعلیٰ وجہی متعلق انقلب. خسر الدنیا والآخرہ حال، حال ذوالحال مل کر کے فاعل، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جواب شرط. اس کا حضرت ترجمہ جو ہے وہ تھوڑا سا اگر مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات کہ کیا ہے مطلب اس کا، کہ جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی علی حرفن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مطلب استقامت کے ساتھ جم کر عبادت نہیں کرتے، ان کے مطبع نظر مفاد ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. اگر مفاد ہوا، فائدہ ہوا تو وہ مطمئن ہوتے ہیں، اور اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے تو وہ منہ موڑ لیتے ہیں. اچھا جزاک اللہ خیر. یعنی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ اگر ان کے فیور میں کچھ بات ہوئی تو وہ مطمئن ہے، اور اگر ان کے فیور میں کچھ بات نہیں ہوئی تو پھر وہ اعراض کر دیتے ہیں. جی ایک مثال دے رہے ہیں صحیح بخاری روایت کے حوالے سے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص مدینہ منورہ آیا اور اس کی بیوی کو حمل تھا، اس کے ہاں لڑکا پیدا ہو گیا، اس کے گھوڑوں کے ہاں بھی بچے ہو گئے، تو اس پر وہ کہتا تھا کہ واقعی یہ دین تو اچھا ہے. اور اگر اس کی بیوی کا لڑکا پیدا نہ ہوا، گھوڑی نے بچے نہ دیے، تو کہتا تھا کہ یہ دین اچھا نہیں ہے. اس قسم کے لوگوں کے بارے میں نازل ہے. تو مراد یہ کہ اپنے مفاد پرست ٹولہ جو ہے ان کے لیے. ہمارا یہ آج کل بھی یہی ہے کہ اگر فائدے کی بات ہو تو ہم دین پر رہیں گے ورنہ نہیں رہیں گے. ایسی بات. تفسیر ابن مردوی کے حوالے سے ابو سعید خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید کی سے نقل ہے کہ ایک یہودی نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد اس کی بینائی جاتی رہی، پھر کچھ عرصے بعد اس کا مال بھی چلا گیا، اولاد بھی ختم ہو گئی. اس نے اسلام کی نحوست سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میری بیعت توڑ دی. آپ نے فرمایا بیعت اسلام تو توڑی نہیں جاتی، بیعت اسلام تو نہیں توڑی جاتی. وہ کہنے لگا اس دین میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آتی. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لوگوں کو پگھلا دیتا ہے جیسا کہ لوہے اور سونے اور چاندی کو آگ پگھلا کر کھوٹ اور میل علیحدہ کرتا ہے. یعنی منافقین دنیاوی فائدے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی جو آتے ہیں ان کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، اپنے فائدے کے لیے ہے بس. اللہ فضل فرمائے. آمین. تو حرف کا اس لحاظ سے پھر مفہوم یہ ہوا کہ مطلب مین میں نہیں ہے، سائٹ پہ مطلب کچا پکا ہے اس ہاں، لحاظ ایک کنارے پر، ایک کنارے پر اسلام کے بارڈر پہ رہتے ہیں. مراد ہر سے اسلام اور کفر کی باؤنڈری جو ہے نا اس پہ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ٹھیک کہ جب تک ضرورت ہوگی ایک قدم اس طرف کھڑے ہوں گے، ہم تو صحیح. کافر تھے، ہم اس سے کیا لینا دینا. یعنی ان کا اسلام سے نکل جانا اتنا ہی آسان ہے جیسے کہ بارڈر پہ کھڑے کے آدمی بارڈر کے پہ لیے پاؤں ادھر کر دینا. ٹھیک بالکل جزاک اللہ خیر. یعنی کہ ان کا یقین کچا ہے. یہ کچا، بہت ہی کچا ہے. پھوک. اسی لیے تو حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک کچھ جگہ قرآن میں بھی ہے نا کہ ولا تقربو، قریب بھی مت جاؤ. یہ نہیں کہ تم اس بارڈر پہ کھڑے رہو اور کہو کہ میں زنا تو نہیں کر رہا یا میں حدود سے ہے تو اسی طرف کھڑا ہوا ہوں. ٹائر دیکھ کے پارک کرتے نا کہ سود بھر اندر ہے بس، ابھی آپ اس پہ ٹکٹ نہیں لگ سکتا، حالانکہ وہ آگے بونٹ پورا باہر نکلا ہوا ہوتا ہے. یہ ہے وہ من الناس من یعبد علی حرف. ہلکی سی ہوا کا جھونکا آئے گا تو ادھر چلا جائے گا، تو خیر بریک نہ لگا ہوا تو کوئی دھکا دے کے ادھر کر دے. ایمان اور کفر کی سرحد پہ گویا اندھا پیسہ کھیل رہے ہیں کہ ہیں تو ہم ادھر ہی، کبھی بھی جا سکتا ہے ادھر. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس سے اتنا دور دور رہو. وہ جو ہے نا ایک بڑی حدیث لمبی کی جس میں ایک پکارنے والا پکار رہا ہے ایک شاہراہ پر، اس کے اس طرف ہے اور ادھر جو ہے بیچ بیچ میں کھڑکیاں اور دروازے ہیں، تو جو اس سے دور دور بیچ بیچ میں رہے گا تو وہ بچا رہے گا. جو قریب جائے گا وہ یوشک و ان یقع، اس طرح سے کر کے الفاظ سے غصے میں گر جائے، ان میں واقع ہو جائے گا. یہ حول الحما والی حدیث میں بھی یہی ہے نا
ان الحلال بین والحرام بین، تو باؤنڈری پر نہیں رہنا چاہیے. پھر تو اسے استقامت کا مطلب نہیں لیا جائے گا، یہ لیا جائے نا کہ وہ شش و پنج میں ہے، ابھی 50-50 ہے، کنفیوژن میں ہے. کنفیوزڈ. اور یہ ہم جیسے دونوں اس ہی ہو میں سکتا ہے. فائدہ دیکھ کے چل رہا ہے، جب تک فائدہ ہوتا رہے گا میں آپ کے ساتھ ہوں، جس دن نہیں ملے گا آپ بس جائیے، خدا حافظ. حضرت جی فرماتے نہیں، بار بار حضرت نہیں کہتے، تذکرہ اس کا کرتے ہیں کہ لوگوں کو مجھے پیمپر کرنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ اس امید پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہماری ای میل کا تو جواب ہی نہیں آیا، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا، ہمیں تو دیکھتے ہی نہیں، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں دیتے، ہمارا رابطہ ہی نہیں ہے. تو سب کو تو ویسے پیمپر نئے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے جب تک کہ وہ اس کے لیے تیار نہ ہو جائیں، بات سمجھ میں نہ آ جائے، پختگی نہ آ جائے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جب لوگ نئے نئے دین میں آتے تھے، اتنا ان کو دیا. اور یہ خیال آتا ہے بعض اوقات لوگوں کو، تو ہوا فتح مکہ کے موقع پر نا، جب آپ نے کتنا لٹا کے مال 100 اونٹ اور 50 اور کتنے اونٹ دیے لوگوں کو، اور وہ سارے لوکل لوگ تھے جو نئے ایمان میں آئے تھے تالیف قلب کے لیے. تو مدینے والے جو اصحاب تھے ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو اپنوں میں آ گئے ہیں، تو ہم شاید چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہی یعنی مکہ میں اب رہیں گے، تو آپ کا اپنا شہر ہے اصل میں. تو آپ نے کسی نے تذکرہ کیا کہ دیکھو اللہ کے رسول اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے پھر لوگوں کو جمع کیا، بعد میں آپ کے کان میں بات پڑی تو آپ نے کہا اے معاشر انصار، تو میں نے یہ بات سنی ہے کہ اس طرح کا خیال کہ میں تمہاری طرف آیا تو اور یہ اس طرح کی. تو آپ نے فرمایا کہ کہو کہ تم نے ہماری مدد کی، تم لوگوں نے میری مدد کی، ہمیں خدا کی قسم تم صحیح کہو گے، یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سب بالکل درست ہے کہ تم نے ہمیں ٹھکانہ دیا، تم نے جگہ دی اور تمہارے ساتھ ہم چلتے رہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیا اے انصار تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا لے لیں اور تم رسول اللہ کو لے. وہ سب بہت جھوم اٹھے، خوش ہو گئے، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ دنیا بھی انہیں کو دے رہے ہیں جو فتح مکہ میں ملی ہے مکہ والوں کو، اور نئے اور ساتھ خود رہیں گے بھی انہیں کے ساتھ. تو ہمارے پاس تو کچھ نہ رہا، ہم تو خالی ہیلپ کر کے کندھے ہمارے استعمال ہوئے. وہ تو ان کو غم اس کا تھا کہ ہم، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ان کی تالیف قلب کے لیے ان کے لیے دے دیا، رہوں گا میں، میرا تو مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے، جینا بھی تمہارے ساتھ. تو سب بہت خوش ہو گئے کہ ہاں اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے. یعنی ہمیں تو چاہیے ویسے بھی نہیں ہوتا آدمی کو اس طرح سے، لیکن وہ لگتا ہے نا کہ کوئی تھوڑی سی اٹینشن تو ملے. ان بیچاروں کے ذہن میں تھا. اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا کہ بھئی ان کی تعلیف ہو جائے گی، ذرا پختہ ہو جائیں گے، یہ تو میرے اپنے ہی ہے. تو جیسے فرماتے کہ میں اپنوں کو تو دیکھتا بھی نہیں، بعض اوقات خیال نہیں کر پاتا ان کا، پرانے لوگوں کا ان کو اتنی توجہ نہیں ہو پاتی، نئے لوگوں کو ہوتی ہے، ان کی تعلیف کے لیے، ذرا لوگوں کو مانوس کرنے کے لیے. تو اصل تو وہ ہوتے ہیں جن کا نام اور تذکرہ بھی نہیں آتا، جو ان کے ساتھ ہر وقت صبح شام کام کرتے رہتے ہیں. ان کو تو دیکھو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ان کو سلام بھی نہیں ان سے نہیں کیا، باہر والوں سے سب سے کیا. اکرام بھی کرتے ہیں، یہ سب بھی ہے، لیکن وہ جو آہستہ آہستہ لوگوں کو پختہ کرنا پڑتا ہے اس طریقے سے. لیکن بعض لوگ اس بنیاد پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں حضرت کے آتے جایا کرتے تھے، ان کو یہی ہوا کہ وہ تو ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتے، وہ پوچھتے ہی نہیں. کل واقعہ بھی تو یہ سنا ہے نا حضرت تھانوی صاحب کا، جی ہے نا، کہ کیا کہتے کہ 2 دفعہ گئے مولانا عبد الماجد دریا آبادی صاحب، انہوں نے زکریا فرمایا کہ آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیے، اس امید میں مت رہیے کہ ملاقات کرنی ہے، آپ جائیے وہاں خالی بیٹھنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ہم کسی کنڈیشنز پہ دین نہ سیکھیں، ہمیں تو اپنی اصلاح کرنی ہے. اس سے کیا لینا دینا کہ ہمیں وہاں سے کچھ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. واہ واہ ہوگی تو جائیں گے، کوئی پوچھے گا نہیں تو نہیں جائیں گے. حضرت پھر بھی کرتے ہیں، مطلب اس لیے کہ فائدہ ہو جائے گا بندے کا. حضرت تو ہاں بہت ماشاءاللہ شیوخ تو بہت آج کل جان دیتے. حضرت مفتی صاحب ہمارے لیے نہیں کرتے، ہماری نالائقیوں کے باوجود چلتے رہتے ہیں. سب بڑے ایسے ہی کرتے ہیں چھوٹوں کے ساتھ کہ یار آج کے زمانہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے جیسے فرما رہتے ہیں مفتی صاحب کہہ دیں کل سے کہ بھائی آپ لوگ بہت نالائق ہیں، دیر کرتے ہیں مت آئیے، تو ہم بھی کہیں گے اچھا ٹھیک ہے نہیں آئیں گے. ہم نے کون سے پلٹ کے پوچھنا ہے، تو لوگ کون سے پوچھتے ہیں اس کے بعد. تو آج تو یہ تو اپنا ہی نقصان ہوگا ان کا. شیوخ اب یہ نہیں کرتے کہ اساتذہ شیوخ بڑے لوگ کہ بچوں کو چھوڑ دو، کہتے نہیں بھائی اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو اور خرابی میں نہ پڑ جائے، ان کی سپورٹ رہے. ان کو اپنے لیے کیا چاہیے. اللہ ان سب پر کرم فرمائے، سیکھنے کی ہمیں توفیق دے. اسلام کا مسئلہ نہیں ہے لیکن اصلاح کا مسئلہ ہے. یہاں تو اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے. اور بھی اس میں یہ جو بات تھی اس پہ، وہ جو آپ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کیونکہ پیٹ بھرے ہوئے ہیں تو اسلام کا جو ہے وہ کر رہے ہیں، نیچر میں بھی ایسے ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف آ جاتا فوراً بھاگ جاتے ہیں. تو یہ جو لیکن یہ ان لوگوں پہ ہے یا ان لوگوں پہ نہیں ہے، صرف جو کنفیوژن ان میں کا ہے. فائدہ دوسرا ہے. یہاں یعبد اللہ علی حرف، یہ تو مال ہے نا، ہر ایک کا مال مسئلہ نہیں ہوتا. جو یہاں ہے ان کا مال مسئلہ نہیں ہے، ان کو عزت مسئلہ ہے. ان کو پوچھنا حب جاہ بھی تو چیز ہے نا، حب مال نہ صحیح، حب جاہ صحیح، امپورٹنس دی جائے، آگے کیا جائے. یعنی حضرت مجھے بہت عزت دیتے ہیں تو بہت ایسے محبت کرتے ہیں، اپنا اظہار کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں مستقل عنوانات سے کہیں نہ کہیں.
تو کچھ لوگوں کو شروع میں اس سے ہوا، ایک خیال ان کو آیا، تو میں نے ان سے انہی لوگوں سے خود ہی دوستی محبت اپنے طور پہ کر کے کہا کہ بھائی ہم لوگوں کے ساتھ تو حضرت کی شفقت اس لیے کہ ہم بدو لوگ ہیں، اور آپ لوگ سے جو ہے وہ آپ کو بظاہر جو نظر نہیں آتا، جو اپنے ہوتے ہیں ان پہ لوگ کم ہی توجہ کرتے ہیں، اپنی اولاد کو آدمی ڈانٹ بھی دیتا ہے، باہر والوں ہی تو جب تک میرا خیال حضرت رکھ رہے ہیں آپ سمجھ لیں کہ ابھی بھی اجنبی ہیں تو آپ زیادہ خوش فہمی میں نہ رہیے یا غلط فہمی میں نہ رہیے تو ہنسنے لگے، کہیں گے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، مجھے بس ویسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ تو ماشاء اللہ بہت اکرام کرتے ہیں۔ میں کہا نہیں، وہ اکرام تو حضرت سب کا کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ آدمی 2 نمبری ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے سب چیزوں کی ضرورت ہے، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ بہت ان کو تسلی، اچھا میں کہا آپ ان کے بہت چہیتے ہیں، کیونکہ حضرت مجھ سے تذکرہ ان کا کر چکے تھے دوسری الگ سے، ان کو اطمینان ہوا، ہوتا ہے نا کبھی انہوں نے جو کہی نہیں تھی بات لیکن ان کو وسوسہ تھا اس طرح کا کچھ، تو اس وجہ سے مجھ سے کھینچنے لگے، تو میں کہا بھائی آپ مجھ سے ان سے کہا نہیں ایسے، لیکن دل میں کہا کہ بھائی یہ نہ کرو، اس سے بہت نقصان ہو جائے گا۔ اللہ فضل فرمائے۔ چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعید۔ یہ پکارتا ہے اللہ کے علاوہ اس کو جو اس کو ضرر نہ دے اور نہ اس کو فائدہ دے سکے، یہ وہ ہے، یہی ہے دور کی گمراہی، یا دور والی گمراہی۔ ضر یضر، نصر ینصر، نفع ینفع، فتح یفتح۔ الضلال، ضل یضل سے مصدر ہے الضلال، اور بعید، بعود یبعد سے صفت کا صیغہ ہے۔ یدعو فعل با فاعل، من حرف جار، دون اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق یدعو، ما موصولہ، لا یضر فعل با فاعل، ہم مفعول، فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف، ما موصولہ، لا ينفع فعل فاعل مفعول مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے معطوف، معطوف علیہ مل کر کے مفعول، فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ۔ ذالک مبتدا، ہوا ضمیر منفصل مبتدا، الدلال البعید موصوف صفت مل کر کے خبر، مبتدا خبر مل کر کے خبر مبتدا کی، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ۔ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير۔ پکارتا ہے اس کو کہ جس کا ضرر یعنی نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے، واقعی یہ برا دوست ہے، ولی ہے، اور یہ بہت ہی برا رفیق ہے۔ مولا موالی، عشیر کی جمع اشرا آتی ہے۔ یدعو فعل با فاعل، لام ابتدائیہ، من موصولہ، ضرہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا، اقرب اسم تبدیل، من نفعہ جار مجرور مل کر کے متعلق اقرب، اقرب اسم تبدیل اپنے متعلق سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے محل منصوب یدعو کا، یدعو فعل فاعل اور مفعول جملہ فعلیہ۔ لبیسا لام قسم پر دلالت کرنے والا ہے محذوف، بئسا یہ فعل ذم ہے اور المولا اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر کے جملہ انشائیہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، لام یہ قسم پر دلالت کرنے والا، بئسا فعل، العشیر فاعل، فعل فاعل مل کر کے جملہ انشائیہ، معطوف علیہ مل کر کے جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر کے جملہ انشائیہ۔ حضرت یہ لام جو پہلے آیا حضرت، یہ لمن ضرہ، یہ لام جو ہے یہ قسم کے لیے فرمایا گیا؟ لام ابتدائیہ ابتدا جی نہیں، تاکید ہاں،
تو یہ اس طرح مفعول پہ آ سکتا ہے. ہاں اور مخصوص بالضم ہم بنائیں گے وہ دعا کو یا اس شخص کو کہ وہ ہوا لبیس المولا ہوا یعنی وہ ادائی. ادائی ہے نا. اور کوئی سوال تھا آپ کا؟ یہی سوال تھا میرے ڈاکٹر نے. حضرت یہ اور یہ جو بعد میں واو آ رہا ہے وہ قسم کے لیے، تو یہ پہلے شروع میں نہیں آیا اور بعد میں واو کو قسم کہا جائے گا؟ یہ نہیں، یہ واو عاطفہ ہے. اچھا، لبیس اور لام المولا، قسم. ہاں لام قسم کا. تو چونکہ یہ اس پہ آ رہا ہے فعل ضم پہ، تو اس وجہ سے یعنی یہ لام دو ڈفرنس کیسے کریں گے؟ وہ لام جو آ رہا ہے شروع میں لمن درو پہ اور یہ آ رہا ہے، تو جملے کی نوعیت سے یا دیکھنے میں سیم لگ رہا ہے؟ اصل میں پہلا جو لمن درو ہے نا وہ لام ابتدائیہ ہے. اصل میں وہ یدعو کے عمل کو روکنے والا ہے. یوں کہیں گے کہ یہ لام معلق ہے. معلق کا مطلب یہ ہے کہ لفظاً یدعو کے عمل کو باطل کرنے والا ہے، محلاً اس کا عمل باقی رہے گا. تعلیق کی ہم نے تفسیر پہلے پڑھی تھی. تعلیق یہ ابطال العمل لفظاً لا محلاً، تو اس قبیل کا یہ لام ہے کہ یہ لام ابتدائیہ نے یدعو کے عمل کو لفظ کے اعتبار سے باطل کر دیا ہے اور محل کے اعتبار سے باقی ہے. اس لیے ہم لمن درہ اقرب من نفعہ کو محلاً مفعول کہتے ہیں، ڈائریکٹ مفعول نہیں کہتے. کیوں؟ ڈائریکٹ مفعول کہیں گے تو لام جو ابتدائیہ ہے اس کا عمل نہیں رہے گا، اور لام ابتدائیہ نے تو یدعو کے عمل کو باطل کر دیا ہے. اس لیے ہم ڈائریکٹ مفعول نہیں کہتے بلکہ محلاً منصوب کہتے ہیں. تو یہ لام ابتدائیہ کہا جائے گا کیونکہ یدعو فعل کے بعد آتا ہے، گویا کہ اس کا گویا مفعول کے حکم میں ہے، اور لبی سے یہ جملے کی ابتدا میں آتا ہے. تو جو جملے کی ابتدا میں آئے تو اس وقت وہ لام موتیۃ للقسم ہوتا ہے. جیسے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن قلتم فی سبیل اللہ، اس طریقے سے. اسم یا حرف یا فعل کے آنے کے اوپر آنے سے بھی فرق ہوتا ہے کیا؟ یعنی وہ من تو حرف جو اسم کے معنی میں ہوا وہاں، اور یہاں یہ فعل پر ہے. لبی سکا، جی لبیسا والا تو فعل ہو گیا نا، اور وہ ہاں من جو ہے وہ من اگر حرف بھی مانے تب بھی وہ تو اسم یا اس جگہ پر وہ شخص ہوا گویا. تو ہاں یہ جو فرق ہے، کیا کبھی ایسا ہوگا کہ لام ابتدائی تعلیق والا کبھی فعل پر بھی آئے؟ اس کو یعنی ایسی کوئی مثال ذہن میں آتی ہو؟ کیونکہ یہ لام تاکید یا ابتدائی جو بھی ہوتا ہے فعل ایسا ذہن میں آتا ہے کہ وہ شاید اسم پہ ہی آتا ہو یا حرف پہ، اس طرح سے. ہاں یہ اچھا نکتہ ہے. یعنی یوں کہ جو قسمیہ ہوگا وہ فعل پر بھی آئے گا اور حرف پر بھی آئے گا، لیکن جو لام ابتدائیہ ہوگا وہ اسم پر ہی آئے گا. تو من اسم کے حکم میں ہے، ایسا سمجھیں گے. یعنی لام قسمیہ جو ہوگا موتیۃ للقسم وہ حرف پر بھی آتا ہے، حرف یعنی حرف شرط جیسے لائن ہے نا، جی اور فعل پر بھی آتا ہے. لیکن لام ابتدائیہ جو ہوگا وہ اسم پر آتا ہے، لزید قائم، اس طریقے سے. اور وہی لام اگر خبر پہ چلا جائے تو اس کو مزحلقہ کہتے ہیں پھر. ہاں وہی، اسم والا جو لام ہے. ہاں وہی. اس وقت تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے. اس کو دیکھ لیں گے تفصیل سے، یہ نقطہ سوال کے طور پہ لکھ لیجیے گا، اس کو ذرا بڑی کتابوں میں دیکھ لیں گے. کافیہ یا جامع وغیرہ، شرح جامع وغیرہ میں کہیں مل جائے گا انشاءاللہ.
ایک عربی کی کتاب ہے، وہ اس کا بڑا ایک ارمان ہے کہ وہ مفتی صاحب ہم لوگ پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہو سکا تو اس کے بعد کوئی بیچ میں موقع نکالیں گے تھوڑا تھوڑا وہ ہو جائے. اصل میں عربوں کی جو کتابوں کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، ہماری کچھ اصطلاحات جو ٹریڈیشنلی چلی آ رہی ہیں ان کا ایک انداز ہے، جو اب ماڈرن عربک والے جو لکھتے ہیں ان کی کچھ چیزوں میں ہلکی ہلکی اصطلاحات ہلکی سی بدلتی ہیں، تو اچھا لگتا ہے کہ وہ بھی ذرا سامنے رہے تاکہ وہ اس سے وسعت پیدا ہوتی ہے، چیزیں ریوائز ہو جاتی ہیں، تو جہاں تک جتنی بیٹھ جائیں اس پہ اگلی چیزیں مزید ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کریں گے اس کے بعد تو کریں گے تو ساری کتابیں جب تک زندہ ہے. کون سی کتاب ہے وہ سلیم بھائی؟ تو بھیجوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے آگے چلیے. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ انہیں ایسے باغوں میں، ایسے جنتوں میں باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں. کوئی خاص تحقیق کی بات ہے نہیں، سب آ چکا ہے اس میں. ان حرف مشبہ بالفعل، لیکن تاہم اگر آپ لوگوں کو کوئی ایسا لفظ سمجھ میں نہ آئے یا ایسا کہ اس کی ضرورت ہے اس پر روشنی ڈالنے کی، تو آپ پوچھ لیجیے گا بلا جھجک. ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم، يدخل فعل با فاعل، الذین اسم موصول، آمنوا وعملوا الصالحات یہ معطوف علیہ مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے مفعول اول يدخل، جنات مفعول ثانی بنے گا، جنات موصوف، تجری من تحتها الانہار صفت، تجری فعل با فاعل، من حرف جار، تحتها مجرور، الانہار فاعل تجری کا، تجری فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے صفت، موصوف صفت مل کر کے مفعول ثانی، فعل فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر کے خبر ان کی، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ. ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم، اور یفعل فعل با فاعل اور ما موصولہ، یریدہ فعل فاعل مل کر کے صلہ، مفعول فعل فاعل اور مفعول مل کر کے صلہ، موصول صلہ مل کر کے مفعول یفعل کا، یفعل فعل فاعل اور مفعول مل کر کے خبر ان کی. ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا. اس میں ما جو ہے اس کو مصدریہ بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں، ان اللہ یفعل ارادتہ، ان اللہ یفعل ارادتہ، اللہ کرتا ہے اپنے ارادے. یعنی یوں ہوگا کہ ان اللہ یفعل ما یریدہ اگر موصولہ مانتے ہیں تو، اور مصدریہ مانتے ہیں تو ان اللہ یفعل ارادتہ، اللہ کرتا ہے اپنے ارادے کو، یعنی حاصل مصدر ہو جائے گا. جی جی. اس میں کوئی رول ہے کیا، کب بنا سکتے ہیں دونوں، کب نہیں بنا سکتے؟ وہ معنی کے اعتبار سے دیکھیں. معنی کہتے ہیں اور ظاہر بات ہے موصولہ کی بات جچتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. پاسبلٹیز جب بھی ہوتی ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کون سی چیز زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے اس جگہ. یعنی اللہ کرتا ہے اپنا ارادہ، اللہ اپنا ارادہ کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے میں جو شان ہے، یعنی اللہ کا استغنا، اللہ اپنا ارادہ کرتا ہے. تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، آپ بھی تو اپنے ارادے کے مطابق جمائی لے رہے ہیں، ابھی سانس لے رہے ہیں، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی بول رہا ہے، تو اس میں وہ جان نہیں پیدا ہوئی. بالکل. اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، ہم میں سے ہر ایک جو چاہتا ہے وہ نہیں کرتا. یہاں موصولہ ہی کی جان، اس سے جو جان پیدا ہوتی ہے تو مقصد بھی اس سے ہی حل ہوتا ہے نا. بالکل. ہر دفعہ کانٹریکٹس میں مفہوم میں یہ دیکھیں کہ وہ کیا ہے. جی بالکل. ما كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة
فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. تو شخص یہ خیال کرتا ہے، گمان کرتا ہے کہ اللہ دنیا میں اور آخرت میں اپنے رسول کی یعنی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ آسمان لمبی کر دے ایک رسی آسمان کی طرف، پھر اسے کاٹ دے اور دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر لے گئی، اس کی تدبیر لے گئی اس چیز کو جس میں جو اس کو غصہ دلاتی تھی، یعنی ختم کر دیا کہ یہاں بالکل کہ اس کا غصہ ختم اس چیز نے کر دیا جو غیظ و غضب ہے. تو ظن یظن نصر ینصر اور یمدد مد یمد سے ہے مضاف، یقطع یقطع فتح یفتح، یذہبن باب افعال ہے، ذہب یذہب کو لے گئے ہیں باب افعال میں، قید مصدر ہے کاد یقیدو، یہاں اسم کا معنی دے گا، یا غاز یغیظ قل موتوا بغیظکم، اور صحابہ کی شان میں جو آیا سورہ فتح کے اخیر میں کہ لیغیظ بہم الکفار فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء ویغیظ بہم الکفار، تو وہ غاز یغیظ. ضرب یضرب سے ہے باع یبیع کی طرح. من موصولہ شرطیہ، کان فعل ناقص اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، یظن فعل فاعل، ان مخففہ من المثقلہ وہ اس کا اسم محذوف، لن ناصبہ ان لن کے اذن، ینصرہ فعل، ہو مفعول، اللہ فاعل، فی الدنیا والآخرہ متعلق ینصر، ینصر فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے خبر ان کی، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے بتاویل مفرد، یظن کا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر کے کان کی خبر، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ شرطیہ، فا رابطۃ لجواب الشرط، لیمدد جب بھی لام امر پر فا یا واو داخل ہوگا تو وہ لام امر ساکن ہو جائے گا. ولتأتی طائفۃ اخری، ولتأتی طائفۃ اخری، ولیتلطف، ولیتلطف، تو اسی طریقے سے فلی یمدد، تو فلی یمدد فعل فاعل، بی حرف جار، سبب مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق یمدد سے، الی السماء متعلق سبب کی نعت سے، یعنی سبب موصوف کائنین صفت، الی السماء متعلق کائنین، کائنین اپنے متعلق سے مل کر کے صفت موصوف صفت مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق لیمدد، لیمدد فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے معطوف علیہ، ثم حرف عطف پر، ثم لیقطع، ثم آوے تب بھی تو فا واو اور ثم لیقطع فعل فاعل معطوف علیہ، فا عاطفہ، لینظر فلینظر فعل فاعل، حل استفہام، یذہبن فعل، قیدہ فاعل، ما موصولہ، یغیظ صلہ.
موصول صلہ مل کر کے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر کے محلن منصوب یذہبن کا، یذہبن فعل فاعل اور مفعول مل کر کے محلن منصوب ینظر کا، ینظر فعل فاعل اور مفعول مل کر کے معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر کے معطوف، اور معطوف معطوف علیہ مل کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ اس کی تھوڑا اگر معنی سمجھا دیے تھوڑا ڈیٹیل میں کہ کیا مطلب ہے اس میں آیت کا۔ پہلے ترکیب مکمل ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ اور اسی طرح ہم اتارتے ہیں کھلی کھلی آیتیں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ انزلنا فعل با فاعل ہو ذوالحال آیات بینات حال کذالک جار مجرور مل کر کے متعلق مفعول مطلق، یعنی انزلناہ کذالک، انزلناہ انزالا کذالک، تو فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ، معطوف علیہ واو حرف عطف، ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم، اور یہدی فعل با فاعل، من یرید موصول صلہ مل کر کے مفعول یہدی کا، یہدی فعل فاعل اور مفعول مل کر کے خبر ان کی، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا، اور یہ ان اللہ یہدی من یرید اس کا عطف ہے انزلناہ کی ہا پر، یعنی اس کے محل پر، یعنی انزلناہ آیات بینات، انزلنا ان اللہ یہدی من یرید، یہ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے نازل شدہ ہے کہ اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو حضرت یہ یہاں پر اسی کے ساتھ Go تو ahead, حال Adnan. ہوگا حفیظ بولے۔ حضرت یہ پھر اگر اسی کے ساتھ ہے تو ہم کیا اس کو بھی وہ حال میں ہی کہیں گے دونوں، مطلب عطف کے ساتھ کر کے اور حال کریں گے، یا کیونکہ وہاں پہ ہم نے کہا نا انزلناہ کی آیات بینات جو ہے وہ تو حال الحال ہوا ہے، اور یہاں پہ اچھا نہیں یہ یا حال الحال ہو کے اس کا مفعول ہے، یہاں پہ بھی اس کو بھی مفعول کے ساتھ ہم عطف کریں گے پھر اس کو۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، دونوں پھر مل ٹھیک ہے۔ حضرت یہ دو مفعول دو ہو سکتے ہیں، جیسے انزلناہ پہلا مفعول ہے آیات بینات، دوسرا مفعول انزلنا کے لیے۔ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا واضح نشانیاں، اصل میں حال بیان کر رہا ہے یہ، بدل بھی نہیں ہو سکتا، مفعول بدل ثانی نہیں بدل ہو نہیں، سکتا ہے۔ اور یہ ہو کی ضمیر جو ہے یہ قرآن کی طرف ہی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں جاتی۔ نہیں قرآن کریم کی طرف، یعنی قرآن کریم کو ہم نے اتارا واضح نشانیوں کی حالت میں۔ جی صحیح۔ بدل کا کیا کہہ رہے تھے صاحب؟ یعنی دوسرا یہ حضرت بدل بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں ہو سکتا۔ اچھا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یعنی انزلناہ کذالک انزلنا آیات بینات، تو بدلے کل بلکہ ہو سکتا ہوگا، اجتماع یا کیونکہ قرآن تو کل کا کل آیات بینات ہی ہے نا، تو کذالک انزلنا القرآن وکذالک انزلنا آیات بینات۔ اب بدل میں ایک اس وقت نقطۂ ذہن میں نہیں آ رہا کہ معرفہ نکرہ کی کوئی وہ کرنی پڑتی مطابقت، حال سے تو سمجھ میں آتی کہ معرفہ اور آگے نکرہ آ رہا ہے آیات بینات۔
مجھے پلورل اور اس کا لگ رہا ہے کہ وہ مطابق نہیں ہے، وہ لیکن مسئلہ نہیں ہے، نہیں ہے. ایک ہی چیز پہ دلالت کر رہی ہے. جی یا عطف بیان. ایک نظر اس کو دیکھ لیتے ہیں، اگر ہدایت النحو ہے سامنے نظر لگا دیجیے اس کو. عطف بیان والا جو ہے نا، صفت عطف بیان اور تفصیل ساتھ آ جائیں گی بدل. ارسلان لگا سکتے ہیں؟ جی جی ہاں بالکل. اسے تھوڑی شرائط سامنے آ جائیں گی، اس طرح پختہ ہو جائیں گی انشاءاللہ آہستہ آہستہ. جی یہ کہاں پہ میں اس کو اس میں دیکھ لیتے ہیں. عطف بالحرف میں ہوگا، عطف بیان. اسی کے ساتھ ساتھ جو چاروں ساری چیزیں ایک ساتھ ہی اسی ایک چیپٹر میں. جی آگے چلے جائیے. یہ میرے خیال میں اتنا ہی تھا اس میں. اچھا پیچھے اس میں اچھا دوسری کتابوں میں دکھا رہا ہے عطف بیان کو. نہیں وہ دوسرا ڈالا تھا ساتھ میں. اچھا آپ نے وہ باقاعدہ ٹاپک دکھا. اصل میں اس میں 4-5 چیزیں ہیں، عطف بیان ہے اور صفت ہے، موصوف صفت ہے، نعت منعوت ہے. بدل میں دیکھتے ہیں تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں معرفہ ہوتے ہیں. کن میں؟ بدل الکل کی مثال دیتے ہیں جان زید اخو کا. اچھا ٹھیک ہے، تو وہ اس میں اس کا اس کی رعایت کو. اور بدل الباز کی مثال دیتے ہیں ضربت زیدن رأسہ، تو زیدن بھی معرفہ رأسہ بھی معرفہ. اور بدل اجتماع کی مثال دیتے ہیں سلیب زیدن ثوبہ، تو زیدن بھی معرفہ اور ثوبہ بھی معرفہ. اور بدل غلط کی مثال دیتے ہیں جاءنی زیدن جعفر، تو زیدن بھی معرفہ اور جعفر بھی معرفہ. ورأیت رجلا حمارا، یہاں دونوں نکیرہ مثال دی ہے. رأیت رجلا، رجلا بھی نکیرہ، حمارا بھی نکیرہ. اس کے بعد ہے والبدل ان کان نکیرۃ من معرفۃ یجب نعتہ، بدل اگر نکیرہ ہو معرفہ سے، یعنی معرفہ مبدل منہ ہو اور بدل نکیرہ ہو، تو بیلنس قائم کرنے کے لیے اس بدل کی صفت لانا واجب ہے. اس کی مثال دی بن ناصیہ ناصیۃ کاذبہ، تو ناصیہ معرفہ ہے مبدل منہ، تو ناصیۃ کی صفت لائے کاذبۃ. تو اب ایک درجے میں بیلنس اور اعتدال ہو گیا. ولا یجب ذلک فی عکسہ ولا فی متجانسین، اور وہ واجب نہیں ہے، وہ یعنی اس کی صفت لانا واجب نہیں ہے اس کے برعکس میں. مطلب یہ کہ اگر مبدل منہ نکیرہ ہو اور بدل معرفہ ہو تو اب وصف لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ متجانسین میں وصف لانے کی ضرورت ہے. جی تو یہاں بدلے تو یہاں پہ صفت اس لحاظ سے تو آیات بینات موصوف صفت آ رہی ہے. ناصیۃ کاذبہ والی مثال یہاں پہ. جی بس یہ کہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر یہ نکرہ معرفہ کی تو اس میں یہ بھی ہوگا کیا، یعنی کذالک انزلناہ، ہاں ہو معرفہ ہے نا. جی اور ساتھ وہ نکرہ ہے آیات بینات موصوف تو صفت. آیات بینات، آیات کی صفت لے آئی بینات، تو وہ بیلنس قائم ہو گیا. بالناسیہ ناسیۃ کاذبہ ہے نا. بالکل صحیح، تو یوں ہو سکتا ہے. اب صحیح اس ہے میں بدل. ہاں حضرت اس میں ایک بس یہ بات رہ گئی کہ ہو مذکر ہے اور اس کے لیے کیا مؤنث لایا جا نہیں سکتا ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں. اعتبار نہیں. اسی تو طرح واحد اور جمع قرآن کے کریم اعتبار کے سے. تمام مضامین کو مد نظر رکھتے ہوئے آیات بینات کہا گیا ہے، اور وہ مجموعہ قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو کہا گیا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ تو
कोई बड़ी बात नहीं है। माशाल्लाह। अच्छा, इन्होंने क्या बनाया, क्या क्या बनाया, ये भी देख लेंगे इंशाल्लाह, तो पता समझ में आ जाएगा। अंजलना, हाँ ये हुआ ना, वन्नल्लाह यहदी मन युरीद, हाँ पहले से देखते हैं। कज़ालिका अल-काफ़ु इस्म बिमाना मिस्ल मबनियुन अलल फ़त्ह फ़ी महल्लि नस्ब सिफ़तुन लिमस्दरिन महज़ूफ़िन अमिस्लु ज़ालिका लिंज़ाली अल-बदी अंज़लनाहु, वो तो हम जो करते हैं वही है। ज़ालिका इसमें इशारा फ़ी महल्लि जर मुदाफ़ इलैह वल लामु लिल बाद वल काफ़ु हर्फ़ु ख़िताबिन, अंज़लनाहु फ़िल फ़ाइल मफ़ऊल बिही और आयातिन हालुम मिनल हाई फ़ी अंज़लनाहु और बय्यिनातिन सिफ़त। तो इन्होंने हाल बनाया है, मतलब चलिए ये वही है करते कि हैं। वो को जुलहाल बनाया है और आयातिन बय्यिनात को हाल बनाया है और हाल जुलहाल मिलकर के मफ़ऊल। उसके बाद अन्नल्लाह यहदी मन युरीद, अल वाव आतिफतुन अला हाई अंज़लनाहु, यानी वाव ये वाव का अत्फ है अंज़लनाहु की हु हा पर, मतलब ये है कि अंज़लनल कुरान, तो अंज़लना अन्नल्लाह यहदी मन युरीद हिदायतहु, इस तरीके से। या दूसरी सूरत ये है और अल वाव हालियतुन व अन्न व मा फीही यज़हा फी महल्लि रफ़ा लिमुब्तदाइन मुदमरिन, ओके ये भी ठीक है। या फिर यूं कह दो कि ये वाव यानी व अन्नल्लाह यहदी मन युरीद का वाव है, वो वाव हालिया है, और अन्न और जो कुछ उसके साथ है यानी अल्लाह यहदी मन युरीद, वो महल रफ़ा में मुब्तदा, महल रफ़े में होगा मुब्तदा मुज़मर के लिए, मतलब ये कि ये खबर बनेगी और उससे पहले मुब्तदा महज़ूफ़ मानेंगे। अल अम्रु अन्नल्लाह यहदी मन युरीद, तो अल अम्रु मुब्तदा महज़ूफ़ और अन्नल्लाह यहदी मन युरीद और मुब्तदा खबर मिलकर के ये हाल बन जाएगा। और अन्नल्लाह हर्फ नासिख व लफ्जुल जलाला इस्मुहा, अन्न हर्फ नासिक का मतलब है कि अन्न हर्फ मुशब्बह बिल फ़ैल, नासिक इसलिए कहते हैं कि अगर अन्न नहीं होता तो अल्लाहु यहदी मन युरीद होता, लेकिन अन्न आ गया तो उसने अल्लाहु के दम्मे को मनसूख कर दिया और रफा नसब दे दिया, तो इसलिए उसका नासिक कहते हैं। बहरकैफ लफ्ज़ जलाला इस्मुहा और जुमला यहदी खबरु इन्ना वमन मफ़ऊल यहदी व जुमलत युरीद सूरत, ठीक है। ये हाल बनाया किसका है? तो ये जो अन्नल्लाह यहदी में, ये अंजलना में बनाया है, तो नहीं क्या, ये हु का बनाया है? अंजलना व कज़ालिका अंजलना, हाँ ये दोनों का बन सकता है। पहले तो क्या बनाया था वो तो अंजलना। वाज़ेह है, ये अंजलना का हमने इन हु पर उसका अत्फ किया था। अंजलना अन्नल्लाह, और दूसरी बात के अंजलना वो आयत नंबर हु से भी बना सकते हैं और अंजलना से भी बना सकते हैं, यानी अंजलना के अंदर दमीर है उसको जुलहाल बना दे, या हु जो है उसको अंजलना के अंदर जमीर है उसको जुलहाल बना दे और अन्नल्लाह यहदी मन युरीद उसको हाल बना दे। हजरत वो अगर हु के साथ बनाएंगे तो ये इसमें अंजलना की जमीर हाँ, के साथ अंजलना की ठीक है। जमीर के जी साथ जी ही बिल्कुल बनाया है। बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर तो हु को एक ये हु के साथ क्यों नहीं बनाएंगे? मैं फूल है ना, वो तो कुरान की तरफ जा रहा है। हाँ, उसके अंदर कोई है नहीं ऐसा ना, अन्नल्लाह अच्छा, वो अल्लाह की बात हो रही है ना, कुरान की तो बात नहीं कि वरना लाहिरी में इंशा अल्लाह आ ने गया। फाइल अल्लाह तबारक व तआला है ना, तो वो अब अन्नहु यहदी मन युरीद होता तब भी अल्लाह ही के लिए, क्योंकि मन युरीद कुरान का मन युरीद वाला मामला तो नहीं है ना, वो हिदायत देता है, लेकिन जिसको चाहे और अल्लाह का लफ्ज आ गया तो अल्लाह ही के लिए होना चाहिए। मुझे लगा कि तर्जुमे में तो यानी कि कुरान को हमने नाजिल किया इस हाल में कि अल्लाह ताला हिदायत देते हैं जिसको चाहे, तो इसमें हर्ज। हमने किया ना, हम के साथ आया पहले, हाँ तो अंजलना से आया ना, हु के साथ नहीं आया। हु में ऐसा कुछ निकाल नहीं सकते ना। जी जी।
آیات بینات واضحات الدلالہ علی معانیها الرائقہ فالمشار الیہ الانزال المذکور بعد اسم الاشارہ ويجوز ان يكون المراد انزال الآیہ السابقہ وأيما كان ففيه أن القرآن الكريم في جميع أبوابه كامل البيان لا في أمر البعث وحده ونصب آیات على الحال من الضمیر المنصوب، یعنی آیات کو حال بنایا ہے ضمیر منصوب ہو سے. وأن الله يهدي من يريد بتقدير اللام وهو متعلق بمحذوف يقدر مؤخرا إفادة للحصر الإضافي أي ولأن الله يهدي به ابتداء أو يثبت على الهدى أو يزيد فيه من يريد هدايته أو ثباته أو زيادته فيها أنزله كذلك أو في تعويل مصدر مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف والأمر أن الله يهدي من يريد. یہ آخری بات تو وہاں بھی پڑھی تھی. اب یہاں جو نئی بات آئی ہے وہ یہ دی ہے کہ بتقدیر اللہ تو ولی ان اللہ یہدی من یرید، تو وہ متعلق ہو جائے گا محذوف سے جو مقدر مانا جائے گا مؤخر حسر کا فائدہ دینے کے لیے، حسر اضافی کا فائدہ دینے کے لیے. اچھا ولی ان اللہ تعالی یہدی بھی، اچھا مطلب یہ کہ یہدی جو ہے یہدی وہ مقدر ہے اس سے پہلے یہدی لأن اللہ یہدی من یرید، اس طریقے سے وہ یہدی اس مقدر پر دلالت کرتا ہے. وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَهْدِي بِهِ ابتداءً أَوْ يُثَبِّتُ عَلَى الْهُدَى، ابتداءً اللہ ہدایت دیتے ہیں یا ہدایت پر باقی رکھتے ہیں یا اس میں اضافہ کرتے ہیں جس کی ہدایت کو چاہتے ہیں یا جس کے ثابت قدمی کو چاہتے ہیں یا جس کی زیادتی کو چاہتے ہیں. اس میں انزلہ کذالک، اس کو اسی طرح اتارا. او فی تعویل مصدر مرفوع علی انہ خبر، یہ تو ہو گیا تھا پہلے. وجوز ان یکون معطوفا علی محل مفعول، اور جائز ہے یہ کہ معطوف ہو مفعول کے محل پر یعنی ہو پر. وانزلناہ ان اللہ یہدی من یرید، وہ جو کہا وہ کہ انزل بدل کا نہیں ہے کہیں پہ بھی. جی معنی میں وہ حال الحال ہی ٹھیک ہے. روح المانی میں کیا وہ تو آپ نے یہ روح المانی تھا نا. اچھا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور صابی ہوئے اور نصارہ اور مجوس اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن. بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، واقف ہے. ہاد یہودو لوٹنا رجوع کرنا. یہود کو یہود اسی لیے کہتے ہیں کہ بچڑی کی عبادت سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا. تو پہلے تو وہ اچھا نام تھا اور اچھا لقب تھا، لیکن اب وہ دشنام ہو گیا ہے. صابئین صبؤ یصبؤ یا صبأ یصبؤ، مائل ہونا. اشرق تو واضح ہے، یفصل بھی واضح ہے. ان حرف مشبہ بالفعل، الذین اسم موصول، آمنوا صلہ، موصول صلہ مل کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، الذین ہادوا موصول صلہ مل کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف. الصابئین یعنی الذین صبؤ کہہ سکتے ہیں ہم، کیونکہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر جو آتا ہے وہ اس میں موصول کے معنی میں آتا ہے. الضارب الذی ضرب، المضروب الذی ضرب. الصابئین الذین صبؤ الذین صبؤ. بہر کا فالصابئین معطوف علیہ، واو حرف عطف. النصارى معطوف علیہ، واو حرف عطف. المجوس معطوف علیہ، واو حرف عطف. الذین اشرکوا موصول صلہ مل کر کے معطوف، اور معطوف علیہ مل کر کے یہ سب ان کا اسم بنے گا. ابھی تشنگی ہے
بات پوری نہیں ہوئی تو اب اس کی خبر کی ضرورت ہے. تو ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، یہ پہلے ان کی خبر بن جائے گی پورا جملہ اسمیہ ہو کر کے. ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم، اور یفصل فعل بفاعل، بینہم ظرف، اور یوم القیامت مفعول فی. یفصل فعل فاعل ظرف اور مفعول فی سے مل کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ. ان اللہ علی کل شیء شہید، جملہ تعلیلیہ. ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم، اور شہید علی کل شیء ہو جائے گا. تو علی کل شیء متعلق شہید، شہید اپنے متعلق سے مل کر کے خبر ان کی، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ تعلیلیہ ہوا. حضرت یہ انا جو ہے وہ جملے کے بیچ میں آ رہا ہے خبر بن کے، تو اس میں انا زیادہ مناسب جیسے ہوتا ہے، جیسے کہ ان اللہ، کہ اگر اس کی خبر بن رہا ہو مطلب مناسب نہیں، لیکن وہ میں دیکھ رہا تھا زمانے کے تاکید کے لیے ہو سکتا ہے، تو وہ معنی میں یعنی ان حرف مشبہ بالفعل پہلے کی تاکید کے لیے یوں. جی، جیسے بیچ میں تو جیسے کہتے ہیں نا جملے کے بیچ میں سمجھ انا گیا، آتا ہے. ہاں. جی آپ کے فرمانے رب المعانی سے بھی لگا لیجیے. جی جی، یہاں سے میں لگایا اس میں، یہاں سے جو ہے وہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت فی حیز الرفع علی انہ خبر لأن السابقة وادخلت ان علی کل واحد من جزئی الجملة لزیادت التاکید کما فی قول جریر. اچھا، تو ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت یہ رفع کے محل میں ہے، اس بنیاد پر کہ وہ خبر ہے ان سابقہ کی، یعنی جو پہلے آیا ہے ان اس کی، اور ان داخل کیا گیا ہے جملے کے دو جزو میں سے ہر ایک پر تاکید کی زیادتی کے لیے. اوکے، ٹھیک ہے. جیسے کہ جریر کے قول میں ہے ان الخلیفۃ ان اللہ سرب له سربال ملک به تزجا الخواتم. تو یہاں یوں منطبق ہوگا کہ ان کا اسم الخلیفۃ ہے، اور اس کے بعد ان اللہ سرب له، یہ پہلے ان کی خبر ہے. تو تاکید کے طور پر اس کو گویا کہ دونوں جملے کے دونوں جزو میں سے ہر ایک پر ان تاکید کی زیادتی کے لیے داخل کیا گیا، یعنی پہلے بھی ان لائے اور دوسرا جو خبر بن رہا ہے اس کے شروع میں بھی ان لائے، تو تاکید کے لیے. صحیح. عجیب بات لگے کہ خلیفہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ بے شک خلیفہ کہ اللہ نے اس کو شلوار پہنائی. ہاں، سربال ملک بادشاہ کی یعنی سلطنت کی سربال اس کو اوڑھا دی، پہنا دی، جس کے بادشاہی ذریعے کی. سے خواتین ہانکے جاتے ہیں. انگوٹھیاں مراد ہوں گی کیا؟ خواتین اللہ عالم. وقیل خبر ان الاولی محذوف. ہاں، یہ اچھا ہے. اور یہ بھی کہا گیا لیکن قیل سے ہے کہ پہلے ان کی خبر محذوف ہے، اور وہ محذوف خبر کیا ہے کہ مفترقون یوم القیامہ، یعنی ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا مفترقون یوم القیامہ، اس طریقے سے. تو اب یہ ہو گیا پورا جملہ، اور اس کے بعد ان اللہ یفصل بینہم الگ ہو جائے گا. تو بھائی اور سلان جو اعتراض جیسا لگتا ہے وہ پھر اعتراض واقع نہیں ہوگا. اور نحو ذالک، یا اس کے معنی کوئی خبر نکالیں گے
جس پر اس کا اللہ رب العزت کا قول دلالت کرتا ہے ان اللہ یفصل بینہم فإن قولک ان زیدا ان امرا یضربہ ردیء، ہاں بے شک تیرا قول، بے شک زید، بے شک امر، یضربہ ردیء، ردی اس کو امرن، ان امرن یضربہ ردیء، بے شک امر جس کو مار رہا ہے ردی ہے، ہاں یعنی ان زیدن ردیء ان امرن یضربہ ردیء، یعنی یوں ان زیدن کے بعد ان امرن یضربہ کو مد نظر رکھتے ہوئے خبر نکالنی چاہیے زیدن ردیء، والبيت لا يتعين فيه جعل الجملة المقترنة بأن خبرا بل يجوز أن تكون معترضة والخبر جملة به تسجى الخواتم. شعر کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں وہ جملہ جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کو خبر بنانا متعین نہیں ہے بلکہ جائز ہے یہ کہ معترضہ ہو، اور خبر والخبر جملۃ به تسجى به الخواتم، اور خبر جس کے ذریعہ جملہ تسجى الخواتم ہے، واللہ عالم، یہ کھل نہیں رہا ہے یہ سچا ہے ویسے. ان زیدا انه قائم ردیء وان هذه الآیت انما صلحت بتقدم الموصول ولا فرق بين الموصول وغيره في باب ان وليس بين البصريين خلاف في ان تدخل على كل مبتدأ وخبر فعل هذا لا ينبغي. تو ابھی بس یہ سمجھیں کہ ان دوسرا جو ہے وہ تاکید کے لیے ہے اور اس کے بعد وہ پہلے ان کی خبر ہے. جی ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان اللہ یفعل ما یشاء. کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو کہ جو سجدہ کرتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھی یہ بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز یا ہر وہ ذات جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور سورج اور چاند بھی یعنی سجدہ کرتے ہیں، اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان بھی وہ سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے تو ایسے ہیں کہ ان پر عذاب چسپاں ہو چکا، مستحق ہو چکے، وہ استحقاق ہو گیا عذاب کا. اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذلیل کرے تو اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں. نجوم نجم، جبال جبل، شجر شجرہ، اشجار، دواب دابۃ، یوہن اہان یوہن اہانۃ باب الفعل، مکرم اکرم یکرم اکراما باب الفعل. حمزہ استفہام تقریر کے لیے، ترى لم تر فعل با فاعل، ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم، یسجد فعل فاعل، یسجد فعل، لہو متعلق مقدم، یسجد من موصولہ، من کائن فی السماوات ومن کائن فی الارض، من مستقر فی السماوات ومن مستقر فی الارض، من موجودون فی السماوات ومن موجودون فی الارض،
اس طریقے سے جو بھی نکالنا چاہے وہ نکال سکتے ہیں، تاکہ فی السماواتی کو اس سے متعلق بنا دیں اور فی السماواتی اس سے متعلق ہو کر کے صلہ والموصولہ کا اور موصول صلہ مل کر کے معطوف علیہ واو حرف عطف من وجد فی الارض ایسے ہی کر دیں گے، معطوف علیہ واو حرف عطف الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، یہ سارا عطف ہے اسی پر، اور واو حرف عطف کثیر من الناس، یہ کثیر کائن من الناس، یا سیدھا کثیر سے بھی کر سکتے ہیں، من الناس متعلق کائن سے، اور کائن اپنے متعلق سے مل کر کے صفت، موصوف صفت مل کر کے معطوف، اور واو حرف عطف کثیر حق علیہ العذاب، یہ کثیر عطف ہے کثیر سابق پر نمبر 1، اور حق علیہ العذاب، حق فعل علیہ متعلق اور عذاب فاعل، فعل فاعل متعلق سے مل کر کے صفت ہو جائے گی حق کی، اور حق کثیر کی، اور کثیر موصوف اپنی صفت سے مل کر کے عطف ہو جائے گا کثیر سابق پر، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ کثیر کو ہم مبتدا بنا دیں اور حق علیہ العذاب کو کثیر کی خبر بنا دیں، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا اور اس کا عطف ہو جائے گا پیچھے ہی پر۔ معرفہ نہیں، کثیر معرفہ مبتدا، ہاں، کثیر حق علیہ العذاب، کثیر حق علیہ العذاب والعبد مؤمن خیر من مشرک۔ حضرت پہلے تو یہ کہ وہ جو یہ جو یسجدو کی فائل بنے گا نا، یہ پورا کا پورا من سے لے کے ناس تک، تو وہ اس سے میچ نہیں ہو رہا کہ وہ تو سجدہ نہیں کرتے جو کثیر حق علیہ العذاب ہے، تو وہ الگ سے نہیں ہو جائے گا جیسے استئنافیہ، یا اس کی کوئی اس حال ہو جائے کثیر سے کہ اس حال میں کہ بہت سے؟ یہ ہے کثیر حق علیہ العذاب، اور دوسرا والا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، یہ دونوں مل کے پھر فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، پتہ نہیں سمجھ نہیں وہ کثیر من الناس تک جو ہے وہ تو اوپر والے سے متعلق وہ تو ٹھیک ہے، نیکسٹ والا جو دوسرا جو کثیر حق کا ہے وہ نیچے والا یہ الگ گروپ ہے، کثیر من الناس سے اس میں گویا بعض ایسے بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو پھر عذاب والی لائن میں، یعنی کہ کثیر حق علیہ العذاب کو اگر موصوف صفت بنا کے مبتدا بنایا جائے اور آگے سے پھر ملا کے دوسرے اس کو خبر بنایا جائے۔ تفسیر مظہری میں دونوں کثیر کو اکٹھا کیا گیا، کثیر من الناس و کثیر حق علیہ العذاب جو ہے، ان دونوں کو کہا گیا کہ کثیر دوسرے کثیر کا جو ہے وہ تاکید ہے، اور یہ دونوں گروپ وہ ہیں جو کہ نہیں کرتے سجدہ، تو یہ پورے اوپر والے سے علیحدہ کیا۔ اس میں ہے یہ تفسیر مظہری میں ایسے کیا گیا ہے کہ انہوں نے کثیر من الناس و کثیر حق علیہ العذاب کو دونوں کو علیحدہ کیا۔ لگا لیجیے، اس کو لگا لیجیے۔ یہاں پہ یہ رہا ہے کہ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، بہت سے لوگ بھی ہیں اور بہت ایسے بھی جنہوں پر عذاب ثابت کیا گیا۔ دوسرا کثیر پہلے کثیر کی تاکید ہے، یا کثرت میں مبالغہ ظاہر کرنے کے لیے لفظ کثیر دوبارہ ذکر کیا ہے۔ اس کثیر سے مراد ہیں کافر، سجدہ کرنے والے فرد میں شامل نہیں۔ اگلا پڑھی۔ بعض اہل تفسیر کا خیال ہے کہ من فی الارض میں یہ جو اوپر من عموم کے لیے ہے، اور بمانے ماں ہے، اور سجود سے مراد اطاعت تسخیری، یعنی تمام ممکنات قدرت کی مسخر ہے،
خدا بندی سے کوئی ترسر تعبیر نہیں کرتے. ہر ایک کی ذات مدبر قدیر کی عظمت پر دلالت کرتی ہے. کثیر من الناس مبتدا ہے، اس کی خبر محذوف ہے، یعنی بہت سے لوگوں کے لیے اللہ کے نزدیک ثواب ثابت ہے. یا یوں کہا جائے کہ کثیر من الناس فعل معذوف کا فاعل ہے، یعنی بہت سے لوگ اللہ ہی کے سجدہ اطاعت کرتے ہیں. یہ والی بات زیادہ جچتی ہے. تو صورتوں میں کثیر من الناس مستقل جملہ ہوگا، کثیر حق علیہ الضلال دوسرا جملہ ہوگا. یہ زیادہ مناسب بات ہے. اوپر والی بات زاد المسیر میں بھی موجود ہے اس طرح کہ وہ کثیر من الناس یعنی المعاہدین الذین یسجدون للہ، اور پھر وہ الگ لکھا ہے. اور یہ بات بنے گی نہیں نا. وہ کثیرن حق علیہ العذاب الگ ہے. آسمان زمین میں ہر چیز سے سجدہ کر رہی، شجر جواب انسانوں میں کوئی سجدہ نہیں کرتا کیا؟ یہ کیا بات ہے؟ سب سے افضل سجدے تو انسان ہی کرتے ہیں، انبیاء کرتے ہیں. انبیاء کا کوئی مقابلہ کیا کرے گا؟ اس کے علاوہ اور صلحہ مسلمان برے بھی ہیں، انہی پر عذاب تسپا ہوا. یعنی وہ کثیر من الناس وهم المؤمنون بالکل بزیادت علی الخضوع فی سجود الصلاة، وکثیر حق علیہ العذاب وهم الکافرون لأنهم ابوا السجود المتوقف علی الایمان. انہوں نے اس سجدے کا انکار کیا جس پر ایمان کا مدار ہے. ومن سعید و شقی و سعید، وہ جو ہے بس دو قسمیں ہی ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے ہیں سیدھے سیدھے. اما شاکر و اما کفور، دو ہیں، وہی یہاں پر دونوں ہیں. فسر بعض سے سمجھ میں آتا ہے کہ دو طبقے ہیں مسلمان انسانوں میں. پر عذابی ڈال دیں گے تو وہ خیر وہی نہیں ہے. یہ تو یا ادھر ایسے مراد تو نہیں ان کا کہ صرف دوسرے کثیر سے مراد یہاں پہ لے رہے ہوں، کیونکہ ترجمہ تو انہوں نے اسی طرح ہی لگ رہا ہے، یا مجھے ہاتھ سے لگ رہا ہے پتہ نہیں. یہاں صرف دوسرے کثیر سے مراد تو نہیں دیا، یہاں پہ یہ جو کثیر انہوں نے لکھا یہ کیا صرف یعنی خالی لفظ کثیر پہ دلالت کر رہے ہوں کہ کثیر جو لفظ ہے، یہ لفظ خود جو ہے چونکہ وہاں بھی آ گیا کثیر تو یہاں بھی. اچھا ہو سکتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ایک تاکید کے لیے کہہ دیا بہت سے ایسے بہت سے ایسے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا نا کہ کثیر اکثر کے معنوں میں اگر لیا جائے تو اکثر جب ایک طرف ہوگا تو دوسری طرف بھی اکثر کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحیح کثیر کثرت وہاں ہوگی تو قلت دوسری طرف ہونی چاہیے. وہ بس یہ کہ یہ مبالغے میں یا کہنے کے انداز میں غالباً یہ ہے، بس کثرت اور مبالغہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں دونوں طرف. ہاں یہ بات ہے، جزاک اللہ، یہ بات ہے. ورنہ یہ نہیں ہوتا نا 51% وہاں بھی ہے اور 51 یہاں بھی، وہ اضافی اپنی طرف سے لیا ہے. یہ بھی تو ہے نا کہ وہاں پہ کثیر من الناس ہے اور یہاں پہ کثیر صرف ہے، تو اس میں جن اور دوسرے جو جن بھی آ جائیں گے، اور جن زیادہ ہوتے ہیں انسانوں سے، لیکن جنوں کا اوپر تذکرہ نہیں آیا نا. ہاں تو اسی لیے آ جاتا تو پھر تو ہم کہتے کہ اچھا نہیں، صحیح بات ہے. کیونکہ تو نکیرہ ہے تو یہ کچھ اس میں سارے شامل ہو سکتے ہیں کافی. تو یعنی کہ یہ ہوا کہ کثیر حق علیہ العذاب یہ موصوف صفت بن کے مبتدا اور خبر اس کی کوئی محذوف مانے گی. اس کی آپ خبر نکالنا چاہ رہے ہیں دوبارہ؟ کثیر حق علیہ العذاب، کیونکہ کثیر خود تو نکرہ ہے نا، تو ہاں نہیں، اس کے ساتھ آپ اس کی صفت نکال لیجیے یا اس کا اضافت کر دیجیے. کثیر الناس حق علیہ العذاب، یا حق علیہ العذاب کر کے، یعنی نکرہ جب بھی ہو تو اس کو مبتدا بنانے کے لیے جتنی بھی شرائط ہیں یا تو اس کی صفت لے آئیے یا اس کی اضافت کر دیجیے، وہ بن جاتی ہے نا پھر. جی یہی تو کثیر الناس کر دیجیے اس کو. کثیر من الناس اس طرح صاحب کشار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. کیسے ہاں کثیر من الناس کر دیجیے اس کو. یعنی جو کثیر کی جو دفاعی بات یہ مبالغے ہے، تاکید کے لیے ہے. ایسا بہت کامن ہے، یہ استعمال تو ہم لوگ خود نہیں کرتے. بہت سے ایسے اور بہت سے ویسے، حالانکہ دونوں جگہ بہت سے کیسے ہو سکتے ہیں. اس کو یہاں انشاءاللہ رکتے ہیں. تفسیری کوئی بات ہے تو بتائیے. پیچھے جو آیت تھی اس کی ٹرانسلیشن. ہاں آپ نے وہ اصل میں وہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں پہلے عرض کرتا ہوں پھر حضرت فرمائیں گے کہ وہ صحیح بات ہے. ایسا جو لگتا ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کو یہ غصہ دلاتی تھی نا بات کہ ان پر کیا وہی چلی آ رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارا اگر یہ خیال ہے تو تم ایک کھینچ لو اور اوپر آسمان سے ایک رسی لٹکاؤ اور اس پر چڑھ جاؤ اوپر،
اور اوپر جا کے کاٹ دو وہ چیز جو تمہیں غصہ دلا رہی ہے کہ ہماری طرف سے وہی کیوں آئی چلی جا رہی ہے, ہماری مدد کیوں آتی رہتی ہے. یعنی تم سوال کرتے ہو, بےہودگی کی بدتمیزی کرتے ہو, سوالات اٹھاتے ہو, ہم اس کے بدلے میں آسمان سے وہی بھیج دیتے ہیں. تو تمہیں اس وہی کے آنے سے جو غیظ اور غضب ہوتا ہے, تو تمہارا غیظ غضب جو آ رہا ہے, غصہ آ رہا ہے, تم ایک رسی باندھو, اس پر چڑھو, اوپر جا کے اس کنیکشن کو کاٹ دو, وہ وائر کاٹ کے ڈسمینٹل کر کے نیچے آ جاؤ, اور پھر دیکھو کوئی وہی آتی ہے کہ نہیں. مطلب یہ کہ تم ایسا کر ہی نہیں سکتے جب تمہیں معلوم ہے کہ وہی اوپر سے آ رہی ہے, تو تم اس سے کیا کر سکتے ہو. یہ وہی والے قل موتوا بغیظکم, یعنی محال کی طرف اشارہ ہے کہ تم ایسا کر نہیں سکتے جب تم جانتے ہو. یعنی ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کر لو جو کوشش کرنی ہے. اس میں اور تفسیریں لگا دیجیے, دیکھیں کیا کہتے ہیں باقی لوگ. مدارک نہیں ہے, مدارک لگائیے. جی ریاض بھائی نہیں ہے؟ جی آج میں میسج کیا کہ نہیں ہے. جی اچھا اچھا. پندرہ نمبر. ان اللہ ناصر رسولہ فی الدنیا والآخرہ فمن ظن من اعادیہ, جو آپ کے دشمنوں میں سے یہ خیال کرتا ہو, یعنی اس کے علاوہ کا خیال کرتا ہو, تو فلیمدد بسبب بحبل الی السماء الی سماء بیتہ ثم لیختنق بہ, پھر اس سے اپنے آپ کو باندھ دے. وسمی الاختناق قطعا لأن المختنق یقطع نفسہ بحبس مجاریہ, اس لیے کہ جو اپنے آپ کا گلا گھونٹ دیتا ہے وہ اپنے آپ کو کاٹ دیتا ہے اپنی نالیوں کے روکنے کے ذریعہ. وبکسر اللام بصری و شامی, یعنی ثم لیقطع جو پڑھتے ہیں وہ. فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ ای الذی یغیظہ او ما مصدریہ ای غیظہ. والمعنی فلیصور فی نفسہ, مطلب یہ کہ یہ تصور کرے اپنی ذات میں کہ انہ ان فعل ذلک, اگر وہ ایسا کرے گا, هل یذهب نصر اللہ الذی یغیظہ, تو کیا اللہ کی وہ مدد چلی جائے گی جو اس کو غصہ دلا رہی ہے. وسمى فعله قیدا علی سبیل الاستہزاء, اور اس کے فعل کو قید نام دیا ہے استہزاء کے طریقے پر. لأنه لم یقد به محسودہ انما قاد به نفسہ, کیونکہ وہ اپنے اس فعل کے ذریعہ اپنے محسود سے کوئی قید نہیں کر سکتا, وہ اپنے آپ ہی سے قید کر رہا ہے, تدبیر کر رہا ہے. والمراد لیس فی یدہ الا ما لیس بمذہب لما یغیظ, مراد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے مگر وہی چیز جو اس کے غصے کو ختم کرنے والی نہیں ہے. یعنی کھسیانی بلی کھمبا نوچے, ایسی بات ہے. اور بھی دو تین تفاصیر لگائیے, رول مانی بھی لگا لی. علامہ انور شاہ کشمیری صاحب کے حوالے سے نے کل بیان فرمایا نا, نہیں کس کے حوالے سے بتایا تھا کل, روح المعانی کے حوالے کے بارے میں فرمایا کہ جی انہی کے بارے میں تمام تفاصیر سے مستغنی کر دینے والی ہے, یعنی بہت اس کی شان بیان فرمائی علامہ انور شاہ کشمیری ہے. حکیم اختر صاحب تو رحمۃ اللہ علیہ صرف اسی کا حوالہ یہی بات کرتے تھے, مستقل روح المعانی. کافی تفصیل ہے. جی ہاں کافی تفصیل لکھی ہوئی ہے. ماشاءاللہ, وہ تو چھوڑتے نہیں, سب کھول کھال کے رکھ دیتے ہیں. وہ انہوں نے بھی اختناقوسی کی بات بھی کی ہوئی ہے. معرف القرآن ہے جی کاتلوی والی بھی, اور پہلے کاتلوی والی لگائیے پھر دوسری والی. ٹھیک ہے, صحیح ہے, صحیح. جی
تھوڑا سا پیچھے جی جی آئے تھے معرف و مسائل میں جی پیج ہاں پڑھیے ڈاکٹر صاحب. جی. اپنے رسول اور اس کے دین کی مدد نہ کرے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تو جب ہی ہو سکتا ہے جب تمہارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منصب نبوت سلب ہو جائے اور آپ پر وہی آنا منقطع ہو جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو نبوت اور رسالت سپرد فرماتے ہیں اور اس کو وحی الہی سے نوازتے ہیں، اس کی مدد تو دنیا اور آخرت میں کرنے کا اس کی طرف سے پختہ عہد ہے، اور عقلاً بھی اس کے خلاف نہ ہونا چاہیے. تو جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے دین کی ترقی کو روکنا چاہتا ہے، اس کو اگر اس کے قبضے میں ہو تو ایسی تدبیر کرنا چاہیے کہ یہ منصب نبوت سلب ہو جائے اور وحی الہی منقطع ہو جائے. اس مضمون کو ایک فرض محال کے عنوان سے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کو منقطع کرنے کا کام کرنا چاہتا ہے تو کس طرح آسمان پر یا کسی طرح آسمان پر پہنچے، وہاں جا کر اس سلسلہ وحی کو ختم کر دے. اور ظاہر ہے کہ کسی طرح کسی کا اس طرح آسمان پر جانا ممکن ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے قطع وحی کو کہنا ممکن ہے. تو پھر جب تدبیر کوئی کارگر نہیں تو اسلام و ایمان کے خلاف غیظ و غضب کا کیا نتیجہ؟ یہ تفسیر بائنی در منصور میں ابن زید سے روایت کی ہے اور یہ میرے نزدیک سب سے بہتر اور صاف ہے. یہ تھانوی صاحب کے حوالے سے بیان کیا گویا، تھانوی صاحب کی بیان القرآن مع تسکین. یہ بات دل کو بھی لگتی ہے کہ اسی طرح سے اور ظاہر سے. اچھا ٹھیک ہے. ایک تو اور کانلوی صاحب کیا فرماتے؟ جی لا حول ولا پیچھے تو جی اس میں بھی تفصیل ہے تھوڑی. بسم اللہ الرحمن. گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا حال بیان کیا جو ایمان اور اسلام میں متذبذب اور متزلزل تھے، متذبذب اور متزلزل تھے. اب ان آیات میں ان ایمانداروں کا حال ذکر کرتے ہیں جو ایمان پر جمے ہوئے اور اعمال صالحہ پر ثابت قدم ہیں. تعالیٰ شاہ نے ان آیات میں اول تو ایسے مومنین مخلصین کی فلاح اور کامیابی کا ذکر کیا، اس کے بعد دشمنان اسلام کی ناکامی اور نامرادی کو بیان کیا کہ مجادلین فی الدین اور منافقین کا گمان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں کوئی مدد نہیں کی یا نہیں کرے گا اور چند روز میں دین اسلام ختم ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ گمان غلط ہے کہ دل میں اسلام کا غیظ و غضب بھرا ہوا ہے، وہ جتنی چاہے تدبیر کر لیں مگر خوب سمجھ لیں کہ ان کا مقصد کبھی پورا نہ ہوگا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو جس صدق دل سے ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے مکانوں اور درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، دوستوں کی عزت اور کرامت اور فتح و نصرت میں سے نوازتا ہے اور مرتدین و منافقین کو ذلیل و خوار کرتا ہے. جو شخص گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی دنیا اور آخرت میں مدد نہ کرے گا، اس کو چاہیے کہ دشمنوں کے مقابلے میں غلبہ بھی نہیں دے گا تو آخرت میں اس کے درجہ بلند بھی نہیں کرے گا. تو جس شخص کا یہ خیال ہے تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ جائے، پھر وہاں پہنچ کر آپ کی مدد کو قطع کر دے اگر اس پر وہ قادر ہے، کیونکہ آسمانی مدد کو روکنا بغیر آسمان پر پہنچے وہ ممکن ہے. لہذا جس کو چاہیے کہ کس ذریعے سے آسمان پر چڑھے اور وہاں پہنچ کر آپ کی نصرت اور مدد کو قطع کر دے، کیونکہ دنیاوی مسائل تو آپ کے پاس موجود نہیں، آپ کو جو نصرت پہنچ رہی ہے وہ آسمان ہی سے پہنچ رہی ہے. تو اگر اس سے یہ ممکن ہے اور اس پر قادر ہے تو آسمان پر جا کے اس کو قطع کر دے، پھر دیکھیں کہ اس کی تدبیر اس کے سینے کے غیظ و غضب کو دور کرتی ہے یا نہیں. مطلب یہ کہ غیظ و غضب سے جو چاہے تدبیر کر لو مگر کوئی ہیلہ اور تدبیر آسمانی مدد کو نہیں روک سکتا. بس جب یہ امر ناممکن ہے تو پھر اس غیظ و غضب سے کیا فائدہ. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ السما سے میں لفظ سما سے مراد سے آسمان کے معنی مراد نہیں بلکہ چھت کے معنی مراد ہے. کلام عرب میں سما کا اطلاق چھت پر بھی ہوتا ہے. کل ما علی فهو سما، جو شے تیرے اوپر ہے وہ تیرا آسمان ہے. مطلب یہ کہ جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور غلبے کی وجہ سے غصہ اور غیظ و غضب ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، پھر اس رسی میں پھندا لگا کر اپنا گلا گھونٹ لے اور رسی کو توڑ دے یہاں تک کہ مر جائے، پھر دیکھے کہ اس تدبیر سے اس کا غصہ شروع ہوا ہے نہیں. مطلب یہ کہ جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح و نصرت پر غصہ آتا ہے اس کو چاہیے کہ غصے کے مارے اپنے گلا گھونٹ لے یہاں تک کہ
مر جائے، اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد کرنے والا ہے، اس کا غصہ اس کو کوئی نفع نہیں دینے والا، اپنا گلا گھونٹنے کا نام لے کر۔ اس لیے کہا کہ حاسد کی آخری تدبیر یہی ہوتی ہے کہ وہ غصے میں آ کر اپنا گلا گھونٹ لے، اور اس تعبیر میں آپ کی حاسدوں کے ساتھ استہزاء اور تمسخر مقصود ہے کہ تم کتنا ہی غصہ کرو مگر تم سوائے گلا گھونٹنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے، جو چاہے کر لو، تمہارا مقصد کسی حال میں پورا نہ ہوگا۔ قال اللہ تعالیٰ قل موتوا بغیظکم، جیسے یہ فرماتے ہیں کہ گویا مرو، اپنے غصے میں مر جاؤ۔ چلو ٹھیک ہے، اب تو بات واضح ہو گئی ہے نا، دونوں پاسبلٹی۔ جزاک اللہ۔ اور کوئی تفسیر ہو تو دیکھ لیجیے۔ مطلب وہی کاٹنے والا بھی قطع اور یا اپنا گلا گھونٹنے والا، دونوں دونوں پاسبلٹی۔ یہ بھی تھوڑا پیراگراف لگ رہا ہے، وہ شاہ صاحب کی بتا رہے ہیں، کچھ کہنا لطیف بات ہے۔ مفسرین نے آیت کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ جو ہم نے اوپر کی ہے، لیکن حضرت شاہ عبد القادر صاحب، یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے جو صاحبزادے ان کی بات ہو رہی ہے نا، موضح القرآن ایسے کر کے ان کی کتاب کا نام ہے، وہ فارسی میں لکھی تھی انہوں نے، وہ پہلی تفسیر، پہلا ترجمہ ہے قرآن کا غالباً فارسی زبان میں۔ تو اس آیت کی جی اردو میں اردو میں فارسی میں انہوں نے تو فارسی میں کی قادر تھی۔ کا پہلا اچھا اچھا اردو میں ان کے بھائی نے کی، شاہ رفیع الدین نے، وہ لفظی ترجمہ تھا۔ اچھا جی آیت کی دوسری طرح تفسیر فرمائی جو نہایت لطیف ہے، لفظی ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن جو پڑھتے ہیں نا عموماً لوگ، وہ انہی کا کام ہے پہلا۔ حضرت شاہ صاحب نے اس آیت کو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حرف کے ساتھ مربوط اور متعلق قرار دے کر فرمایا کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ میں ضمیر مفعول من کی طرف راجع ہے، اور مطلب یہ کہ جو شخص دنیا کی مصائب اور تکالیف سے گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے امید قطع کر کے اس کی بندگی چھوڑ دے اور جھوٹی چیزوں کو پوجنے لگے، اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اونچی لٹکتی رسی سے لٹک رہا ہو۔ اگر اوپر چڑھ نہیں سکتا تو یہ توقع تو ہے کہ اگر رسی کوئی اوپر کو کھینچ لے تو یہ اوپر چڑھ جائے، لیکن جب رسی ہی توڑ دی تو پھر کیا توقع رہی؟ گویا کہ آسمان سے بلندی اور بارگاہ خدابندی کی طرف اشارہ ہے، اور رسی پکڑنے سے اللہ سے امید رکھنا مراد ہے، اور رسی قطع کر دینے سے خدا کی رحمت سے نا امید ہو جانا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ایک کنارے پر کھڑا ہو کر عبادت کرنے والا بنے، اور دنیاوی پریشانیوں سے گھبرا کر خدا سے امید کی رسی کو نہ کاٹ لے، اور خداوند آسمان سے امید قطع کر کے غیر اللہ کی پوجا نہ کرے۔ الحمدللہ۔ کوئی اور نقطہ، کوئی اور پوائنٹ یا بات؟ یہ آیت پوری کر لیں ہم؟ جی ہاں کر لیجیے، اگلی آیت جو ہے یہ آیت اچھا ہے کہ شرح اس کی۔ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ تو یہاں تک یسجد کا فاعل بنا دیا ہم نے، تو فعل فاعل اور مل کر کے اور متعلق سے مل کر کے خبر ہوئی ان کی، اور اسم اللہ تھا، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے محلن منصوب بن جائے گا ترا کا، اور ترا فعل فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہوا، اور کثیر حق علیہ العذاب، کثیر مبتدا اور حق علیہ العذاب خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ۔ تو مبتدا خبر میں اصل تو یہی ہے، اصل المبتدا ان یکون معرفتا واصل الخبر ان یکون نکرتا، والنکرۃ اذا وصفت جاز ان تقع مبتدا، نکرہ کی جب صفت لائی جائے تو مبتدا واقع ہو سکتا ہے، لا عبد مؤمن خیر من مشرک، کذا اذا تخصصت بوجہ آخر، اسی طریقے سے دوسری وجہ سے تخصیص پیدا ہو جائے کسی وجہ سے، تب بھی مبتدا نکرہ ہونے کے باوجود مبتدا بن سکتا ہے کوئی، جیسے رجل فی الدار ام امرات، تو تخصیص ہو گئی ایک درجے میں کہ یہ دو میں سے کوئی ایک ہوگا۔ وما احد خیر منک شر نہر زعنابن، تو شر احر زعنابن، وہاں شر یہ نکرہ ہے اس کے باوجود مبتدا بنایا ہے، اور احر زعنابن خبر ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں کثیر، اس میں بھی یوں سمجھ لے کہ کچھ تخصیص پیدا ہو گئی پہلے کے مقابلے میں، یعنی جو سجدہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں ایک کثرت ایسی بھی ہے جو سجدہ کرنے والی نہیں ہے، تو اس اعتبار سے اس میں تخصیص ہو گئی، تو وہ نکرہ ہونے کے باوجود مبتدا بن سکتا ہے۔ تو کثیر مبتدا اور حق علیہ العذاب یہ فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے خبر بن جائے گی، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ کثیر کے اندر عموم ہے، اور عموم کی وجہ سے نکرہ ہونے کے باوجود وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ من یہن اللہ شرط ہے،
اور فا رابطۃ لجواب شرط ہے اور ما نافیہ ہے اور لہو یہ خبر مقدم ہے اور من مکرم یہ ما کا اسم مؤخر ہے لفظاً مجرور ہے اور محلاً مرفوع ہے ما کا اسم ہونے کی وجہ سے، یعنی ما لہو مکرم اس طریقے سے ہے۔ تو ما اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ جواب شرط اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ اور ان اللہ یفعل ما یشاء، ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم، اور یفعل فعل با فاعل، اور ما یشاء یہ موصول سے نہ مل کر کے مفعول، اور فعل فاعل اور مفعول مل کر کے خبر ہو جائے گی ان کی، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ چند منٹ ہے تو ہم تھوڑا سا وہ دیکھ لیتے ہیں۔